الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ قال اللہ جل وعلا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیبلغ الشاہد الغائب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، آپ کے سامنے چند باتیں اس پہلو پر کہ جو میڈیا ہے اور خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کی جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں جس میں ہم جیتے ہیں اس پہ اس کا کردار کتنا ہے اور یہ کتنا مؤثر ہے۔ اور چونکہ ہم دین کے طالب علم ہیں تو دین کو یہ میڈیا کتنا فائدہ دے سکتا ہے اور کس اعتبار سے فائدہ دے سکتا ہے۔ تو میں میڈیا کا جو ایک پہلو ہے یا ایک میڈیم ہے الیکٹرانک میڈیا، اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ، اور باقی جو سوشل میڈیا ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ دیگر مہمانان گرامی اس پہ بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب ذمہ داری ملی ابلاغ کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دیتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ آپ نے میرے پیغام کا ابلاغ کرنا ہے، اور یہ ابلاغ کتنے لوگوں تک کرنا تھا؟ یہ امت تک اس کا ابلاغ ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے مسلمان تھے ان تک، اور جو امت دعویٰ ہے ان تک اس میسج کا ابلاغ ہوا ہے، اور اس ذمہ داری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا ہے۔ اگلی بات، کس نے اس میسج کو قبول کیا کس نے نہیں کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی۔ سو آپ کی ذمہ داری جو تھی وہ آپ نے نبھائی، اور آپ نے فرداً بھی نبھائی، اجتماع کے ذریعے بھی آپ نے وہ پیغام پہنچایا، پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کے بھی آپ نے پیغام پہنچایا، اور پھر آپ نے اس پہ گواہی طلب کی صحابہ کرام کی حجۃ الوداع میں کہ کیا میں نے جو میری ذمہ داری تھی ابلاغ کی، کیا میں نے وہ نبھا لی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے نبھا لیا، آپ نے وہ ذمہ داری ادا کر دی۔ اب جب علماء کی ہم بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو وراثت ہے یہ اصل میں اسی ابلاغ کی وراثت ہے، اسی پیغام کو آگے پہنچانے کی وراثت ہے۔ یعنی ہم تو جو علماء ہیں، ہم تو طلاب ہیں، ان کے پاس جو اللہ کا پیغام ہے، جو انبیاء جو کام کرتے رہے، علماء کو وارث اس لیے قرار دیا گیا کہ اب وہ کام جو انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے لیا، اب یہ کام علماء سے لینا ہے۔ جو ذمہ داری انہوں نے نبھائی وہ ذمہ داری بعد میں علماء نے نبھانی ہے۔ سو یہ وراثت اس معنی میں ہے۔ اب جب یہ ذمہ داری علماء پر آن پڑی ہے، اہل دین پر آن پڑی ہے، تو انہوں نے اس کو نبھانا ہے، اور وہ اللہ کی توفیق سے اپنے طور پہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ کوششیں جو ہیں وہ بارآور بھی ثابت ہوئی ہیں۔ وہ ان کی جماعتوں کی صورت میں ابلاغ ہو، وہ ممبر و محراب سے ہو، وہ دینی اداروں کی صورت میں ہو، وہ جتنی بھی صورتیں تھیں۔ سو آج جس دور میں ہم جیتے ہیں، یہ دور وہ ہے جب ہمارے پاس ایک میڈیم ہے جہاں ہم یہ ابلاغ بہت بڑے پیمانے پر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وسائل کم لگتے ہیں، اس کے لیے کوشش کم ہوتی ہے، اور میسیج زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ سو جب زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے تو اس میڈیم کا استعمال بھی زیادہ ہونا چاہیے، اس پہ آنا چاہیے۔
اور میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمارے ہاں، میں نے یہ بات وہاں جو ملتقا تھا وہاں بھی اس کا ذکر کیا کہ ہم جب اس میڈیم پہ آئے ہیں تو اس سے پہلے اس پہ بہت کام ہو چکا تھا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ دیر ہو چکی تھی، بہرحال وہ مارکیٹ جو ہے وہ کیپچر کی جا چکی تھی. اس مارکیٹ میں لوگوں نے محاذ سنبھال لیے ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ الیکٹرانک میڈیا پہ جاتے ہیں، آپ کوئی ٹی وی چینل لگا لیں تو آپ پروگرامنگ پہ تڑپ اٹھتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی منع سے ہٹا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ وہاں ہمارے لوگ ہی نہیں تھے. لوگ کیوں نہیں تھے؟ کہ اس وقت تک یہ طے نہیں ہوا تھا کہ تصویر جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، کیمرے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر بھی اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ علماء آج اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، تقریباً اتفاق ہے کہ نہیں، یہ دینی امور کے لیے اور دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے یہ جائز ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم بات کریں پیغام ٹی وی کی تو اس پہ مفتی عبدالستار حماد حافظہ اللہ سے لے کے مولانا حافظ شریف حافظہ اللہ سے لے کے حافظ مسعود عالم، ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالی، عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی، ڈاکٹر عبد الرحمن مدنی، مطلب آپ نام لیں، جتنے نام لے سکتے ہیں، سارے علماء موجود ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اب یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو ہتھیار بنانا ہے، اس کو ہم نے ابلاغ کا ذریعہ بنانا ہے، اس کے ذریعے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کی اہمیت کو ہم نے سمجھنا ہے. اور میں نے وہاں یہ بات بھی کی کہ جب ہم نے اس محاذ کو چھوڑا اور جن لوگوں نے اس کو اپنایا، ان کے آج اثرات ان کی محنت کے ہم تک پہنچتے ہیں. اور وہ اثرات کیا ہیں کہ جب محرم آتا ہے تو سکرینیں کالی ہو جاتی ہیں، جتنے پروگرام آپ دیکھیں گے بلیک ہو جاتے ہیں. آپ کے بچوں کو یہ کس نے سکھا دیا ہے کہ جب محرم آ جائے تو اس میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، اس پہ شادی کسی نے نہیں کرنی، اگر کوئی شادی کرتا ہے تو وہ گویا کہ کوئی گناہ کرتا ہے. یہ بچہ جانتا ہے. یہ آپ جس سے بھی پوچھ لیں. یہ پیغام کہاں سے آیا تھا؟ یہ اسی میڈیا کے ذریعے سے آیا تھا. وہ میڈیا جس کو ہم نے چھوڑا تھا، جس کی اہمیت کو ہم نے سمجھا نہیں تھا. سو آج بھی جب سمجھا ہے، سو آج بھی وقت یہ ہے کہ ہم اس میڈیم کے ذریعے آگے بڑھیں اور ہمارے وہ تمام مسائل جو بسا اوقات ہم ممبر سے جن کا حل نہیں نکال سکتے، اور وہ تمام لوگ جن تک ہم ممبر سے نہیں پہنچ سکتے، اس میڈیم سے پہنچ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ الہاد پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ہاں اس پہ گفتگو ہوتی ہے. ملحد کو آپ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، کہاں اس کو کریں گے؟ مسجد میں کریں گے. مسجد میں وہ آتا نہیں ہے. ملحد وہ جو آخری سٹیج کا ملحد ہے، وہ تو اللہ کا انکاری ہے، وہ تو نہیں دیکھتا. وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ میڈیا اس کا موبائل ہے اس کے پاس میں، وہ وہاں سے ٹی وی چینل بھی دیکھتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہاں بات بھی کرتا ہے. سو اگر آپ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میڈیم سے جانا ہے. آپ دن بھر میں اگر روز خواتین تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میڈیم سے جانا ہے. ورنہ خواتین تو ہمارے ہاں بہت سارے مسالک میں تو مسجد میں جانا بھی ان کا جائز نہیں ہے، اور جن کے ہاں جانا جائز ہے وہ جمعے کے بعد، ہفتے کے بعد جاتی ہیں یا رمضان میں جاتی ہیں، اور وہ ٹی وی چینل سے روز سن رہی ہوتی ہیں. ان کو وہاں استخارہ بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ استخارہ کیسے کرنا ہے. آپ مجھے کال کریں اور مجھے 5,000 روپیہ دیں تو میں یہاں سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی شادی کہاں ہوگی، آپ کے بچے کا رشتہ کہاں ہوگا. اس کو استخارہ کا نام دیا ہوا ہے، اور یہ روز ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں، ہماری خواتین دیکھتی ہیں، ہمارے بچے دیکھتے ہیں. جادو جنات کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. رمضان ٹرانسمیشن ایک عرصہ تک ہم تڑپتے رہے کہ یہ کیا کھیل تماشا بنا دیا ہوا ہے. الیکٹرانک میڈیا نے جتنے غیر سنجیدہ لوگ تھے ان کو مفتی بنا کے میڈیا پہ بٹھا دیا تھا، اور وہاں افطار ٹرانسمیشن کے نام سے وہاں کھیل کود ہوتا تھا. سو ان چیزوں کا حل اگر ہم نے کرنا ہے تو تڑپنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ تو کچھ کرنے سے ہوگا. سو ایک پلیٹ فارم موجود ہے پیغام ٹی وی کی صورت میں. اگر ہم یہاں کی بات کریں، خاص طور پہ پاکستان کی، یہاں موجود ہے.
اس کے لیے کاوشیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس جیسے دیگر ادارے جو ہیں وہ کھڑے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ لیٹ ہی صحیح اب بھی میدان میں کودیں اور اس کا مقابلہ کریں، اور اللہ کے پیغام کو اور وہ چیزیں جو دین کے نام سے پھیل گئی ہیں اس کا اظہار کریں لوگوں کے سامنے کہ یہ دین نہیں ہے، اور جو صحیح دین ہے، جو صحیح منہج ہے، اس کا ہم ذکر کر سکیں۔ اس کی میں چونکہ وقت 10 منٹ کا ہے، میرا وقت ختم ہو گیا، تو میں 2 چیزیں اس میں سمجھ لیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں تھوڑے وسائل کے ساتھ، ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جن کے کوئی کسی اور میڈیم سے آپ شاید نہ پہنچ سکیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے گھر بیٹھے جتنی غیر منہجی اور جتنی غیر درست چیزیں دین کے نام سے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اس کے آگے بند باندھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کو ہم ہتھیار کے طور پہ لیں اور اس پہ ہم کام کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو جو ہم کر رہے ہیں ان کو برابر کرے، اور جو کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خلوص بھی پیدا کرے اور اس میں ہمیں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔